أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 اور اس کے بعد کا مضمون ہے جو لوگ زہار کرتے ہیں۔ زہار کی تفصیل میں نے کل ذکر کر دی تھی۔ تو پہلے یہ طلاق کے حکم میں تھا، مگر طلاق ایسی کہ دوسری طلاقیں اتنی خطرناک نہیں ہوتی تھیں جتنی یہ زہار جیسی طلاق ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شرع میں ہم کو پابند بنایا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں بول سکتے، کوئی بھی لفظ بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کے پاس انسان کے کلمات اٹھائے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کچھ بھی بولتے ہو تمہارے پیچھے لکھنے والے موجود ہیں۔ کوئی تمہاری بات ایسے نہیں ہے کہ تم شتر بے مہار ہو، کچھ بھی زبان سے بول دو گے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں انسان زبان سے بول دے مگر دل اس کے ساتھ نہ ہو تب بھی اس کا حکم لازم ہو جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص طلاق دے دے اور نیت اس کی نہ ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص کلمہ کفر بول دے اور نیت اس کی نہ ہو تب بھی کفر لازم ہو جاتا ہے، نکاح اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو منہ سے بولے ہوئے کلمات کی بڑی حیثیت ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے منت مانی دل کے اندر، میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں، گائے ذبح کروں، دل میں سوچا، اس سے منت نہیں ہوتی۔ جب زبان سے بولے گا تب منت ادا ہوگی۔ تو انسان کے بولے ہوئے کلمات کی حیثیت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ تو بولے ہوئے کلمات پر اتنے ریجڈ ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ میں فرات سے پانی نہیں پیوں گا تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے فرات میں منہ لگا کے پانی پینا۔ اگر کوئی گلاس میں بھر کے پی لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کلمات ہیں، مومن کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی کلمہ لغو نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ مشار علیہ مسمى کی بحث امام ابو حنیفہ بہت زیادہ کرتے ہیں، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مومن کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی بڑی حیثیت ہے۔ وہ گواہوں کی موجودگی میں کہتا ہے مجھے یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول ہے، تو یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے صرف منہ کے بول سے۔ اور یہ کہہ دیتا ہے اس کو تجھے طلاق ہے تو یہ لڑکی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، بھلے سے اس کے 6 بچوں کی ماں ہے، بھلے سے یہ بڈھا ہو گیا، وہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ایک چھت کے نیچے رہنا جائز نہیں رہتا۔ تو بولے ہوئے کلمات کی بڑی حیثیت ہے۔ چنانچہ مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آئے بے سوچے سمجھے وہ بول دے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اوپر سزا ذکر کر دی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، تمہارے کہنے سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، جھوٹی بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، یہ ان کے شایان شان نہیں۔ چنانچہ کر دی ہے تو سزا سن لو۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں بیوی ماں تو بن نہیں سکتی ہے، تو ثم یعودون لما قالوا، اب وہ جو انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، یعنی بیوی کے پاس دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو واپس آنے سے پہلے یہ جرمانہ دیں۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، فتحریر رقبہ کہ کسی غلام کو آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، ان کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر غلام نہیں ہے، ذالکم توعظون بہ، یہ تمہارے لیے واعظ ہے، یہ تمہاری سزا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے باخبر ہے کہ تمہارے ذمہ یہ کام لگایا ہے۔ فمن لم یجد، لیکن کسی کے پاس غلام نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، تو فصیام شہرین متتابعین،
من قبل ان یتماسا، تو پھر بیوی کو چھونے سے پہلے مسلسل تتابع کے ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ مرد کو سزا ہے۔ درمیان میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اب روزے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے بعد عید الفطر کا 1 دن، اور پھر آگے دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے درمیان ایک بار بھی بیوی کو چھو لیا ہے تو اس صورت میں دوبارہ سے 60 روزے تتبع کے ساتھ رکھنے پڑیں گے، یعنی روزہ نہیں ترکس۔ بخار آ گیا، شوگر ہو گیا، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ بھلے سے 15 دن کے بعد ایک روزہ ٹوٹا، بھلے سے دوسرے مہینے کا آخری روزہ تھا تو غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، اب روزہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، من قبل یتماسا، بیوی کے پاس آنے سے پہلے۔ اور فمن لم یستطع، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی استطاعت نہیں رکھتا، واقعتاً بیمار ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی میں تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، ایسا نہیں۔ فمن لم یستطع، کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فاطعام 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ میں نے قصہ ذکر کیا تھا، ہارون الرشید نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، تو حضرات فقہا کہنے لگے آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ 60 مسکین کیا، روزانہ میرے دسترخوان پہ ایک وقت میں 40,000 مسکین ہوتا ہے، میرا تو کفارہ ایویں ہی ادا ہو جائے گا، ایک لمحے میں ادا ہو جائے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ، آپ کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا سزا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذمے ہے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں گے، اور وہ سارا حکم جو میں نے ابھی عرض کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے کہ اس نے اتنا گندا جملہ منہ سے کیوں نکالا، ایک غلط بات منہ سے کیوں نکالی۔ تو فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کسی مدرسے میں 60 مسکینوں کے پیسے دے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ صدقہ واجبہ میں 60 مسکینوں کے پیسے جمع نہیں کرا سکتا، بلکہ وضاحت کے ساتھ یہ پیسے دے کہ یہ 60 مسکینوں کے کھانے کے پیسے ہیں۔ جیسے کہ کسی شخص نے روزہ توڑ دی، قسم توڑ دی، تو اس کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو 10 مسکینوں کا کھانا جو ہوگا وہ صدقہ واجبہ میں نہیں ہے، بلکہ کھانے کی مد میں دینا ہوگا کہ وہ 60 مسکین جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں ان کو کھانا ہی کھلایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ان کو پیسے دے دیے جائے کہ جو مرضی کر لو، نہیں، بلکہ ان کو کھانا کھلایا جائے گا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی بیان کردہ حدود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس سے تجاوز کرو گے، تم مسلمان ہو، تمہارے قول و فعل کے اوپر ایک ضبط ہونا چاہیے، ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کا قول و فعل ایسا ہو کہ شتر بے مہار، جو چاہے بول دے، جیسے چاہے بول دے۔ ہاں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اہانت کرنے والا، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، درد والا عذاب ہے، چونکہ مسلمانوں کی یہ آزمائش یہیں پہ پوری ہو جائے گی، ان کے لیے ایسا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔